کہ یہ مدرسے، یہ مکتب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سکھاتے ہیں، ہم کو قرآن پاک کے احکامات بتاتے ہیں۔ یہ مدرسے و مکتب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، تو ایک صاحب نے کہا مجھے بہت اچھی نماز پڑھنی آتی ہے، مکتب و مدرسوں کی جگہ اسکول کھولو۔ تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب آپ بہت اچھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو خالی آپ تکبیر تحریمہ کی سنتیں بتا دیجئے کتنی ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کی قیام کی سنتیں کتنی ہیں یہی بتا دیجئے۔ رکوع کی سنتیں کتنی ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی سنتیں کتنی ہیں، سجدے کی سنتیں کتنی ہیں، قاعدے کی سنتیں کتنی ہیں، پھر نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، ہمیں بتا دیجئے آپ۔ وہ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ آج ہماری زندگی کا عالم کیا ہے؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں دیکھ کر، جیسے فلاں صاحب پڑھ رہے ہیں اسے ہم پڑھ رہے ہیں، رکوع فلاں صاحب بھی کر رہے ہیں، امام صاحب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ساری تعلیم کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اس کے لیے قربانی کیوں نہیں؟ جبکہ اسلام نے کیا بات کہی ہے؟ اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اس کو ایماندار ہونے کا ثبوت دے دو کہ یہ ایماندار ہے، اس سے گناہ نہیں ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کے مطالبے کیا ہیں؟ نماز، ہماری نماز بنے کیسے؟ اس پر ہماری توجہ نہیں ہوئی۔ ہمیں معاف کر دیجئے گا، میں قسم خدائے پاک کی کھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ ایک صاحب ہیں، بہت کچھ اللہ نے نوازا، خالی ان سے ہی میں نے کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، بات چل گئی۔ نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی کون کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ خاموش رہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی سورہ فیل آپ کو یاد ہے کہ وہ کیا ہے؟ پھر ہم نے کہا الم تری کیف کی سورہ، پوری نہیں سنا سکے۔ پھر ہم نے کہا بھائی سورہ اخلاص یاد ہے؟ نہیں سنا سکے۔ کہا سورہ اخلاص آپ لکھ کے بتائیں۔ ہم نے کہا نہیں، قل هو اللہ احد کی سورہ، کہنا آپ ہندی میں لکھ دیجئے میں یاد کر لوں گا۔ کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، سارے علوم ہیں دنیا کے، لیکن صرف ہم نے علم دین کو اتنا سستا، اتنا ہلکا سمجھا ہے، جبکہ علم دین سب سے بھاری ہے۔ علم دین سب سے بھاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے کلام اللہ کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلا مطالبہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ حالانکہ جب یہ کلام اللہ کی 5 آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس زمانے میں لوگ شراب پینے میں ایسے مست تھے جس کی کوئی حد ہی نہیں، ماں باپ کو ستا رہے تھے،
قتل و غارت گری عام تھا. کون سی وہ برائیاں ہیں جو ساری برائیاں وہاں اس دور میں موجود نہ ہو، اور ساری برائیاں شباب پر تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا اپنے نبی سے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اچھی طرح یاد رکھنا یہ جملہ، اقرا بسمی ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلے یہ درس دیا جا رہا ہے رب کے نام سے. رب کے معنی تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا. رب کے نام سے پڑھو. اللہ رب العزت سب سے پہلے یہ فرما رہے ہیں اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تمہاری پرورش بھی اللہ ہی کر رہا ہے، جلا بھی اللہ رہا ہے، کھلا بھی اللہ رہا ہے. اور دوسرے یہ بھی اشارہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کو یتیم کی حیثیت سے پالا ہے، پوشا ہے، پروان چڑھایا ہے، اور 40 سال تک جس اللہ نے آپ کو بے داغ رکھا ہے، وہی اللہ کے نام پر نبوت قبول کیجئے، رسالت قبول کیجئے، اور وہی اللہ تا حیات آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا. تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کے نام سے شروع کرو، پتہ یہ چلا کہ رب کے نام سے جب ہمارے بچے پرورش پائیں گے، جب رب کا نام لیں گے، جب رب کی تعلیم سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، پھر اس کے بعد یہ بچے جب رب کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، قرآن کے احکامات، رسول والی تعلیم، رسول کے احکامات ہمارے بچوں کو جب آ جائیں گے، پھر یہی بچہ جب ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنے گا، آگے چل کر اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ بچہ بنے گا، تو معلوم ہے یہی بچہ ایک اچھا انسان بن جائے گا، یہ ایماندار انسان بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ نے پہلے مکتب میں ڈال دیا ہے، اس کو آپ نے پہلے مدرسے میں ڈال دیا ہے. مدرسے میں اس بچے نے سیکھ لیا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، ہاں جنازے کے فرائض کتنے ہیں، حج کے فرائض کتنے ہیں، روزے کے فرائض کتنے ہیں، پھر واجبات کتنے ہیں، پھر سنتیں کتنی ہیں. یہ ساری کی ساری تعلیم ایک بچے کو مدرسے میں دے دی گئی. اب جب یہ بچہ ڈاکٹر، انجینئر بنتا ہے، جب یہ اپنا اسپتال چھوڑ کر، ایک وکیل صاحب اپنی وکالت کو چھوڑ کر، ایک جج صاحب اپنے اس محکمے کو چھوڑ کر جب اللہ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوں گے، تو ان کے اندر استحضار ہوگا. ان کے پاس اب دونوں علوم ہیں، ایک تو دینی علم جس کو کہتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے، اور جس کو عصری علم کہتے ہیں جس سے ان کو اور عزت مل رہی ہے، یہ بھی موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ نماز پڑھیں گے، جب یہ وضو کریں گے، ان کے اندر استحضار پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہاتھ دھلے ہیں، کیسے کلی کی ہے. آج آپ دیکھیے کہ جب یہ استحضار نہیں ہے ان باتوں کا کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کے واجبات کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، تو آپ دیکھیے لوگ بات کرتے رہتے ہیں اور وضو کرتے رہتے ہیں. تفریح و مذاق چل رہی ہے، وضو چل رہا ہے. یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ وضو احکم الحاکمین کے بارگاہ الہی میں نماز کی مقبولیت کا زینہ وضو ہے. یہی وہ وضو ہے جس وضو کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، بہت سارے پیغمبروں کی امتیں قیامت کے دن جمع ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے.
وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے. وضو کے اعضاء روشن اور چمکدار ہوں گے, روشن اور چمکدار ہوں گے. ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. تو اب وضو کے ذریعے نا, خالی دھونے کے ذریعے نہیں, خالی کلی کے ذریعے نہیں, پانی گرانے کے ذریعے نہیں, وضو کے ذریعے. اور جب یہ وضو سنت کے مطابق ہوگا, جب یہ وضو فرائض کے مطابق ہوگا, جب یہ وضو واجبات کے مطابق ہوگا, تب پھر انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے محبوب نبی اللہ تعالیٰ کے وہاں پہچان لیں گے, میرا امتی آ جاؤ میرے پاس. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں, دیکھا دیکھی زندگی چل رہی ہے, دیکھا دیکھی زندگی چل رہی ہے. کبھی کبھی دیکھیے ایک عالم کو زیر کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے, بہت بڑا علم ہے, بحث و مباحثے میں ہے, لیکن بنیادی علوم سے وہ عاری ہے, بنیادی علوم سے وہ بہت دور ہیں. جبکہ جب بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو وہ عمارت کیسے مضبوط ہوگی بتائیے آپ. ایک نمازی کبھی کسی عالم کو زیر کر سکتا ہے, ایک نمازی کسی پہ ظلم کر سکتا ہے, ایک نمازی کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نماز عادت بن گئی ہے, ابھی عبادت بنی نہیں رہی ہے. عبادت تو میرے یارو جب بنے گی جب محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہمارے اندر داخل ہوگی, تب وہ عبادت بنے گی, تب وہ عبادت بنے گی بھائی, تب وہ عبادت بنے گی. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے, ہم لوگ تو ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں, جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا, ہمارے والدین نے جو علم ہمیں سکھا دیا بنیادی, وہ علم ہمارے اور آپ کے پاس ہے. اور بہت سارے حضرات ایسے ماشاءاللہ ہیں جو ہوشیار ہیں, جو بہت ہوشیار ہیں, دانش مند ہیں. ان کا عالم یہ ہے, ڈاکٹر بننے کے بعد, پروفیسر بننے کے بعد, وکالت کرنے کے بعد, جج بننے کے بعد, میں نے دیکھا کہ وہ اچھے عالم سے رابطہ کرتے ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ اچھے قاری سے رابطہ کرتے ہیں, میں نے دیکھا کہ اچھی تجوید والے سے وہ رابطہ کرتے ہیں, کہتے ہیں میرا قرآن صحیح کرا دو, میری نماز درست کرا دو.